بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ سبحان اللہ والحمدہ سبحان اللہ العظیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد واقعہ کربلا تاریخ کا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس واقعے میں ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے فرزند فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے جگر گوشہ کو قتل کر دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق عراق کے شہر کوفہ کے قریب قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ لوگوں کے درمیان کچھ اس طرح سے مشہور ہو گیا کہ آج اس واقعے کی بنیاد پر دو بڑے طبقے موجود ہیں، جن میں سے ایک رافضیت کے نام سے مشہور ہے اور دوسرا ناصبیت کے نام سے۔ اس واقعے میں لوگوں نے اس قدر شدت اختیار کی کہ کچھ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو لے کر اور ان کی آل کو لے کر اس قدر غلو اختیار کیا اور اس قدر شدت اختیار کی کہ باقی تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے اور ان پر کفر و شرک کے فتوے تک لگانے لگے۔ اور دوسرے طبقے نے یہ شدت اختیار کی کہ انہوں نے اپنی تمام تر محبت کا محور بنو امیہ کو قرار دیا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت ڈال دیا۔ اور یہ سب کچھ تاریخ کے من گھڑت جھوٹے قصے کہانیوں کی وجہ سے ہوا۔ اگر اس سارے واقعے کو صحیح الاسناد احادیث سے اور صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین کے ذریعے سے دیکھا جاتا اور اس کو پرکھا جاتا تو یقیناً اتنے بڑے سانحے کا جو ہے اس قدر بھیانک نتیجہ نہ نکلتا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کافر مشرک قرار دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر بھی افسوس کہ جن لوگوں نے اس واقعے کی وجہ سے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا اور اس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت کے درمیان جو مضبوط رشتہ تھا اس رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بشمول اہل بیت تمام کے تمام آپس میں اس قدر رحیم ہوتے تھے کہ ان کے رحمت کی، ان کی آپس کی محبت اور الفت کی مثال اللہ جلال والاکرام قرآن مجید میں دے چکا ہے۔ سورہ فتح میں فرمایا رحماء بینہم، صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے بڑے رحیم ہوا کرتے تھے۔ ان میں چاہے علی بن ابی طالب ہوں، معاویہ بن ابی سفیان ہوں، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم ہوں، یا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہوں، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہر صحابی دوسرے صحابی سے شدت سے محبت کرتا تھا۔ ہر صحابی ایک دوسرے کے لیے ڈھال ہوا کرتے تھے، اور آج تاریخ کے جھوٹے قصے کہانیوں کی وجہ سے دو گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور اس کی بنیاد پر ایک نے صرف اہل بیت کی محبت کو
ضروری سمجھا، باقی تمام اصحاب کی محبت کو اپنے دل سے نکال پھینکا، اور کچھ نے صحابہ کرام کی اور خاص کر بنو امیہ کی محبت کو اپنے دل میں رکھا، اور باقی تمام کی محبت کو اپنے دل سے نکال پھینکا۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں معتدل طریقے سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنے دلوں کے اندر بٹھائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی بھی کینہ کے، ہر لحاظ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبت اور الفت کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا خود بیان کرتی ہیں، مستدرک حاکم میں موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے، کچھ دیر بعد آپ کی آنکھ کھل گئی اور کچھ پریشان سے نظر آئے، اس کے بعد پھر آپ سو گئے، پھر آنکھ کھلی، پھر بھی پریشان تھے لیکن پریشانی میں کچھ کمی تھی، اس کے بعد پھر سو گئے، اور پھر جب جاگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مٹی تھی، سرخ رنگ کی، اور آپ اس مٹی کو دیکھ رہے تھے۔ تو کہتی ہیں میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مٹی آپ کے ہاتھ میں کیسی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے جبریل امین علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے کہ عراق کی سرزمین میں حسین بن علی رضی اللہ عنہ قتل کر دیے جائیں گے۔ تو میں نے جبریل امین سے یہ کہا مجھے اس زمین کی مٹی دکھا دو جہاں حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے یہ زمین کی مٹی مجھے دی، تو یہ اس زمین کی مٹی ہے جس زمین پر حسین رضی اللہ عنہ قتل کر دیا گیا، اور یہی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی علی بن ابی طالب کو بھی دکھائی۔ وہ خود فرماتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہ ایک دن میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی نے آپ کو ناراض کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو گئے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبریل نے مجھے یہ بتایا کہ حسین رضی اللہ عنہ فرات پر قتل کر دیے جائیں گے، کیا تم ان کی قبر کی مٹی سونگو گے؟ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دراز کیا اور پھر ایک مٹھی مٹی مجھے دی، تو میں بھی اپنی آنکھوں پر قابو نہ رکھ سکا اور بے ساختہ آنسو نکلے۔ مسند ابو یعلا کی حسن سند کے ساتھ حدیث ہے۔ ان دو احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق کربلا جو کہ عراق کی سرزمین ہے اس میں قتل کیا جائے گا، اور اسی سرزمین میں حسین بن علی رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے۔ کسی تاریخ کی صحیح الاسناد روایت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حسین رضی اللہ عنہ کربلا کیوں گئے تھے، کوفہ کیوں گئے تھے، اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں کیوں شہید کر دیا گیا۔ لیکن شہید کرنے والے کون ہیں؟ وہ کوفی ہی ہیں، وہ عراقی ہی ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے صحیح بخاری کتاب الفضائل باب مناقب الحسن والحسین میں دیکھیے، ایک شخص عراقی
اس نے پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ حالت احرام میں مکھی مارنے کا کیا کفارہ ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اہل عراق مکھی مارنے کا کفارہ پوچھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر دیا اور اس وقت کفارہ معلوم نہیں تھا۔ اس وقت انہوں نے کفارے کا لحاظ نہیں رکھا اور نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالا، اس وقت کفارے کا نہیں پوچھا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دونوں حسن اور حسین دنیا میں میرے تھے۔ تو اس وقت کہ جب حسین رضی اللہ عنہ کو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر رہے تھے، اس وقت انہیں کفارہ یاد نہیں آیا، اس وقت انہوں نے کفارے کا نہیں پوچھا۔ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے عراقی خود تھے، اور صحیح بخاری کتاب الفضائل باب مناقب الحسن والحسین میں ایک اور روایت موجود ہے، حسین رضی اللہ عنہ کا سر جب عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا اس کو ایک تشت میں رکھا گیا، تو عبید اللہ بن زیاد حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے کو کریدنے لگا اور ان کے حسن کے متعلق کچھ کہا، تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ، اور عبید اللہ بن زیاد بھی کوفہ کا گورنر تھا، اور یہ بات وہیں پر یہ واقعہ پیش آیا، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد یزید بن معاویہ کے ہاں سے مدینہ منورہ پہنچے، یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے صحیح بخاری کتاب الخمس میں یہ حدیث موجود ہے، خمس میں، کہ جب حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا اس کے بعد جو اہل بیت میں سے جو لوگ بچے ان کو یزید کے پاس لے جایا گیا، اور یزید نے انہیں واپس بخیر و عافیت مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ تو جب مدینہ منورہ پہنچے تو مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر مجھ سے کوئی کام لینا ہے تو فرمائیے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کوئی کام نہیں لینا۔ یہ بات صحیح بخاری کتاب الخمس میں موجود ہے، اور یہی چند روایات ہیں جو اس پورے واقعے کے متعلق صحیح الاسناد احادیث ملتی ہیں، اور ان روایات کا لب لباب اگر نکالا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی اس کے مطابق اہل عراق نے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کا سر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ اور اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ اگر سپہ سالار خود موجود ہو تو وہ خود آگے ہو کر قیادت کرتے ہوئے لڑتا ہے، تو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے اگر عبید اللہ بن زیاد خود اس بلوے میں موجود ہوتا، اس واقعے میں موجود ہوتا، تو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے سر پیش نہ کیا جاتا، سر قلم کرنے والوں میں خود عبید اللہ بن زیاد ہوتا، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے سر قلم کرنے کے بعد پیش کیا گیا۔ بہرحال عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا کہ ایک چھڑی کے ذریعے سے آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے کو کریدا اور ان کے حسن کی تعریف کی، تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ حسین رضی اللہ عنہ حسین کیوں نہ ہو، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ۔ اور حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ جب نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد یزید کے ہاں سے لوٹے
تو مدینہ منورہ پہنچے تو مسفر بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے ملاقات کی اور اپنی خدمات ان کے سامنے پیش کر دی کہ جو کچھ ضرورت ہو میرے لائق کوئی کام ہو تو میں حاضر ہوں۔ اور اگر اس واقعے کا تجزیہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ بات واضح ہو سکے کہ حسین رضی اللہ عنہ کربلا کیوں گئے تھے، جیسا میں نے پہلے ذکر کیا، اور قتل کرنے کی وجہ کیا تھی۔ اور کسی صحیح روایت میں صحیح اس شخص کا تعین نہیں کیا گیا جس نے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذمہ دار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی میں بھی ایسا کوئی تذکرہ نہیں کہ قتل کرنے والا کون ہے۔ ہاں البتہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آنسو مبارک ہیں اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے آنسو مبارک سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ قتل کیا گیا اور ایک باقاعدہ سازش کے ذریعے سے قتل کیا گیا، اور اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہوتا اس سلسلے میں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کو انتہائی صفائی کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ اہل عراق نے سر انجام دے کر پورے کے پورے واقعے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ نہ اس شخص کا نام معلوم ہو سکا، نہ وہ واقعات معلوم ہو سکے جن کی وجہ سے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا، جبکہ تاریخ میں تقریباً ہر قسم کے واقعات ہیں اور صحیح الاسناد کے ساتھ۔ اور اس سلسلے میں کیونکہ کوئی صحیح روایت موجود نہیں تھی تو لہذا ابو مخنف کو موقع مل گیا، اس نے ایک تاریخ گھڑی اور ایسی تاریخ گھڑی کہ نہ اس کا کوئی سر ہے نہ پیر۔ اس پورے واقعے میں کربلا کا یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کو تاریخ دانوں نے بھی نقل نہیں کیا سوائے اس شخص کے ابو مخنف، جو کہ کذاب اور دجال شخص ہے، مشہور کذاب ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ، سوائے اس کے کسی نے روایت نہیں کی، یا اس کے علاوہ تاریخ طبری میں ابو مخنف ہی سے چند روایات ہیں۔ تو ابو مخنف نے جو روایتیں پیش کی ہیں، جو اس واقعے کے متعلق جو واقعات پیش کیے ہیں، اگر ان کی طرف نظر دوڑائی جائے تو اس کی اپنی ایک ہی کتاب جو مقتل ابو مخنف کے نام سے لکھی گئی ہے، جس کا ترجمہ موجود ہے، اور مترجم جو ہے سید تبشر رضا کاظمی، انہوں نے ترجمے کے مقدمے میں لکھا ہے، ترجمہ کرتے ہوئے مقدمے میں لکھا ہے کہ تواریخ کے مطالعے سے، تاریخ کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو مخنف جو ہیں وہ کربلا کے اندر خود موجود نہیں تھے۔ مترجم یہ لکھتا ہے، جس نے مقتل ابی مخنف کا ترجمہ کیا ہے، وہ یہ لکھتا ہے، خود وہ بھی شیعہ ہے، اور وہ یہ لکھتا ہے کہ تاریخ کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ ابی مخنف جو ہیں، ابو مخنف، وہ کربلا میں موجود نہیں تھے، یعنی خود سے یہ واقعہ گھڑا۔ اور پوری تاریخ جو اس نے لکھی، اس میں کسی ایک راوی کا ذکر بھی نہیں کیا کہ جس راوی سے اس نے بیان کیا، جس راوی نے اس سے بیان کیا، کسی ایک راوی کا ذکر بھی نہیں کیا۔ بہرحال اسی کتاب کے اندر آپ دیکھیں مقتل حسین، یہ جو مقتل ابی مخنف ہے، اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ یزید نے ولید بن عقبہ کو لکھا کہ آمت الناس خصوصاً عبد الرحمن بن ابو بکر اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے بیعت لو اور میرا یہ خط ہم تک پہنچا دو۔ یزید نے ولید بن عقبہ کو یہ خط لکھا
3 لوگوں کے متعلق عامۃ الناس اور 3 لوگوں کے متعلق عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور چوتھے حسین بن علی، ان 4 لوگوں کے متعلق یہ خط لکھا کہ ان سے بیعت لو اور ان میں سے جو بیعت نہ کرے اس کا سر اس خط کے جواب کے ساتھ مجھے بھیجو۔ یہ واقعہ ابو مخنف نے گھڑا۔ اب اگر یہ بات یزید کی ہے، یہ خط یزید کا ولید بن عقبہ کو لکھا گیا ہے، تو پھر اسی کتاب کے اندر دوسری جگہ صفحہ 194 پر ابو مخنف نے کیا لکھا ہے کہ جب اہل دمشق کو حضرت حسین کے قتل کی خبر پہنچی تو بازار بند، اور ایسا معلوم ہوتا تھا گویا لوگ نشے کی حالت میں۔ اور ایک شخص نے کہا اے خلیفہ اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، تو یزید نے کہا کس وجہ سے؟ اس نے کہا حسین کے سر سے، تو یزید نے کہا اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی نہ کرے۔ اور یزید کے حکم سے اس شخص کو قید کر دیا گیا۔ اگر یہ حکم کہ حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابو بکر میں سے کوئی شخص بیعت نہ کرے تو اس کا سر کاٹ کر اس خط کے جواب کے ساتھ مجھے بھیجنا۔ اگر یہ حکم یزید کا تھا، خلیفہ وقت کا تھا، تو پھر یزید کا یہ افسوس کیوں؟ ایسے شخص کو قید میں کیوں ڈالا گیا جو شخص خود یزید کو آ کر ان کے قتل کی خبر سنا رہا؟ اسی طرح کے اور کئی واقعات اس سلسلے میں موجود ہیں۔ بہرحال ایک اور ذکر بھی کرتا چلوں، اگر بہت زیادہ گہرائی میں جائیں تو وقت بھی بہت لگ سکتا ہے، لیکن البتہ ہم نے اپنے نصاب کی کتابوں کے اندر جو اسکول کا نصاب ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے پڑھا کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے جو ان کے ساتھ جنگ کے لیے آئے تھے ان کے سامنے 3 شرائط رکھی، اور یہ کہا جاتا ہے لوگوں کے زبانی ہم سنتے ہیں اور اکثر لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے وقت۔ یہ اکثر لوگوں کی زبان زد عام ہوتا ہے اس وقت کہ جب محرم کا مہینہ چل پڑتا ہے۔ تو ان لوگوں سے میرا یہ سوال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حسین شہید نہ ہوتے رضی اللہ عنہ تو اسلام کبھی دوبارہ زندہ نہ ہو پاتا۔ ان کے اس جملے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے اور یہ اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو اگر حسین بن علی رضی اللہ عنہ وہاں اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے تو یہ 3 شرائط کیوں رکھی؟ ان شرائط سے تو یہ معلوم ہوتا ہے، اور یہ تواریخ کی تمام تواریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اور ہر شیعہ ان کتابوں کے ان شرائط کو جو ہے بیان کرتے ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کو اختیار کر۔ پہلی بات کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں مجھے وہاں واپس جانے دیا جائے، میں وہاں واپس چلا جاؤں، یعنی مدینہ سے آ رہا ہوں، مکہ سے آ رہا ہوں، مکہ مجھے واپس جانے دیا جائے۔ اگر اسلام بچانے کے لیے آئے تھے تو مکہ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ دوسری بات، اسلام منہدم ہو رہا تھا تو حسین رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ کیا اسلام کو منہدم ہوتا دیکھتے ہوئے چھوڑ کر واپس چلے جاتے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری شرط رکھی میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں، پھر وہ جو چاہے میرے متعلق کر سکے۔ اگر یزید اسلام کو منہدم کر رہا تھا تو حسین رضی اللہ عنہ کے ضمیر نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ ایسے شخص کے ہاتھ پر
ہاتھ رکھ لیں اور جو وہ فیصلہ کریں اس فیصلے کو تسلیم کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ سب کے سب واقعات گھڑے ہوئے ہیں، خود ساختہ ہیں، بعد کی پیداوار ہے. ان کا حسین رضی اللہ عنہ سے کوئی تعلق نہیں، اور جو نقشہ یزید کا پیش کیا جاتا ہے اس نقشے سے یزید کا کوئی تعلق نہیں. اسی طرح سے حسین رضی اللہ عنہ کا جو نقشہ پیش کیا گیا ان واقعات کے اندر، مقتل ابی مخنف کے اندر یا دوسری تواریخ کی کتابوں کے اندر، وہ نقشہ حسین بن علی کا نہیں ہو سکتا. یہ کوئی افسانوی حسین ہوگا جس کے متعلق یہ سب کے سب باتیں بیان کی جاتی ہیں. بہرحال تیسری شرط مجھے سرحد پر بھیج دو. یہ 3 شرائط پیش کی گئی حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے، جو کہ گھڑی ہوئی روایت ہے. ابو مخنف ہی اس روایت کو گھڑنے والا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے ہر شخص کی زبان زد عام یہ 3 شرائط میں ہوتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حسین نے یزید کی لشکر کے سامنے یہ شرائط رکھی اور انہوں نے ان شرائط کو ماننے سے انکار کیا. اسی تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یزید کا مین مقصد یہ تھا کہ حسین بیعت کر لیں، اگر بیعت نہیں کرتے تو سر قلم کر لیا جائے. اور اسی تاریخ میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرائط حسین رضی اللہ عنہ نے خود رکھی کہ مجھے جانے دیا جائے اور یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنے دیا جائے، اور جو فیصلہ وہ میرے متعلق کریں گے مجھے قبول ہے. تو جب یزید کا مقصد پورا ہوتا ہے، یزید کا مقصد پورا ہو رہا ہے، حسین بیعت کے لیے راضی ہو گئے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر بھی باوجود اس کے انہیں قتل کر لیا جائے؟ اور حسین رضی اللہ عنہ نے جب پہلے بیعت نہیں کی تو بعد میں بیعت کے لیے کیسے راضی ہو گئے؟ یہ سب کے سب خود ساختہ گھڑے ہوئے واقعات ہیں جو حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے کردار کو بیان نہیں کرتے، بلکہ ان کے کردار کو مشکوک بناتے ہیں. اور ہم ایسے تمام واقعات سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. ہم ایسے تمام واقعات سے تاریخ اسلام کو مبرہ سمجھتے ہیں، اور ہم ایسے تمام واقعات سے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو مبرہ سمجھتے ہیں. حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شان کہ یہ لائق نہیں ہے ایسے تمام واقعات. ایک اور واقعہ ابو مخنف کا گھڑا ہوا تاریخ طبری میں ہے کہ ایک رات حضرت حسین اور عمر بن سعد کی تنہائی میں ملاقات ہوئی. آپ اندازہ لگائیے ان واقعات کی روشنی میں کہ کس قدر حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو ان کے کردار پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اور انہی واقعات کو پیش کر کے یہ لوگ جو ہے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے کردار کشی کرتے ہیں اور ان کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں. واقعہ دوبارہ میں آپ کو بتا دوں، تاریخ طبری میں ابو مخنف کذاب کی طرف سے گھڑا ہوا واقعہ لکھتا ہے کہ ایک رات حضرت حسین اور عمر بن سعد کی تنہائی میں ملاقات ہو گئی. حضرت حسین نے کہا میرے ساتھ یزید کے پاس چلو اور لشکروں کو یہیں چھوڑ دو. ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ حسین یزید سے اسلام کو بچانے آئے تھے، دوسری طرف خود یہ واقعات لکھتے ہیں کہ حسین یزید کے پاس جا رہے ہیں ان تمام لوگوں کو چھوڑ کر. کہتے ہیں لشکروں کو یہیں چھوڑ دو، میرے ساتھ یزید کے پاس. ایسے معلوم ہوتا ہے واقعہ پڑھ کے کہ حسین بہت بے بسی کے عالم میں تھے. کسی بھی لحاظ سے وہ یزید کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے تھے اور ان کو یہ سارے واقعات سارے معاملات سے آگاہ کر دینا چاہتے تھے، لیکن عراقیوں کی سازش تھی اور انہوں نے کسی بھی لحاظ سے کسی طرح سے حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو وہاں سے نکلنے نہیں دیا کہ اگر یہاں سے یہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ نکل گئے تو ہماری ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جائے گی، ہماری تمام منصوبہ بندی پر پانی پھر جائے گا. ہم نے حسن رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے کھڑا کر کے جو سازش رچی تھی، مسلمین کے درمیان دو ٹکڑے کرنے کی کوشش کی تھی،
اس سازش کو تو انتہائی بصیرت کے ساتھ حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے سلجھا دیا، اور عراقیوں کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا، لہذا انہوں نے اس بات کی ٹھانی کہ انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں شہید کر دیا، اور اس قدر مجبور کر دیا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں سے کہیں جانے نہیں دیا۔ یہی واقعہ بتا رہا، اگرچہ ابو مخنف پہ گھڑا ہوا ہے، لیکن یہ واقعہ بھی اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ عراقیوں نے کس قدر تشدد کیا، کس قدر ظلم کیا حسین بن علی رضی اللہ عنہ۔ لکھتا ہے کہ حضرت حسین نے کہا میرے ساتھ یزید کے پاس چلو اور لشکروں کو یہیں چھوڑ دو۔ عمر بن سعد نے کہا میرا گھر کھود ڈالا جائے گا، میں کیسے جاؤں؟ تو حضرت حسین نے کہا کہ میں بنوا کر دوں گا تمہارا تمہیں گھر۔ تو عمر بن سعد نے کہا کہ میری جاگیریں چھن جائیں گی۔ کس قدر کردار کشی کی جا رہی ہے حسین رضی اللہ عنہ کی۔ اندازہ لگائیں کہ یہ جو لوگ اہل بیت کی اس قدر کردار کشی کر سکتے ہیں تو باقی صحابہ کرام کیسے معاف کر دیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، لیکن باوجود اس کے یہ لوگ اہل بیت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے۔ تو عمر نے کہا کہ میری جاگیریں چھن جائیں گی۔ عمر بن سعد نے کہا، حضرت حسین نے کہا میں اس سے بہتر دوں گا، یہ جو تمہاری جاگیریں ہیں میں اس سے بہتر دوں گا۔ یعنی حسین رضی اللہ عنہ کی کردار کشی کرتے ہوئے اس شخص نے یہاں تک کہ ان کو اس قدر حقارت کی طرف لے گیا کہ انہیں لالچ دینے کا الزام بھی ان پر لگا کہ عمر بن سعد سے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں گھر بنا کے دوں گا اگر یہ کھود ڈالا، میں تمہیں اس سے بہتر جاگیریں دوں گا اگر انہوں نے تمہاری جاگیروں کو نقصان پہنچایا۔ بہرحال یہ تمام کے تمام جھوٹے اور گھڑے ہوئے واقعات حسین بن علی بن ابی طالب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، یہ تمام باتیں ان کی نہیں ہو سکتی، اور جو کردار کشی ان کتابوں کے اندر کی گئی وہ اس تمام کردار کشی سے مبرہ ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں پھول تھے اور آخرت میں جنت کے سردار ہیں، آخرت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ آج بھی اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس بات کا شعور نہیں، ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنا کچھ بیان کیا جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک اور پھر رات گزر جاتی ہے، بلکہ یکم سے لے کر 10 محرم تک یہ سارے 10 دن اور 10 راتیں گزر جاتی ہیں اور واقعات ختم نہیں ہوتے۔ اس قدر کردار کشی کی جاتی ہے حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور بظاہر خیرخواہی کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن اپنی زبان سے وہ زہر اگلا جاتا ہے جس زہر کی زد میں حسین رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کے کردار کو ڈالا جاتا ہے۔ ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ایسے تمام لوگوں سے، اور اس تاریخ کے ان گھڑے ہوئے واقعات سے براءت کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ علل اعلان یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ اسلامی تاریخ نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی تاریخ ہے، یہ جھوٹی ہے، یہ کذابوں کے اور دشمنان اسلام کی ایک بہت بڑی سازش ہے، جس سازش کے تحت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی کردار کشی کی گئی، جس سازش کے تحت خلافت
علی منہاج النبوہ کی کردار کشی کی گئی، جس تاریخ کے تحت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان کی محبت کو اس انداز میں پیش کیا گیا کہ وہ محبت لوگوں کے سامنے نفرت بنا دی گئی۔ ہم ایسی تاریخ سے براءت کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تقوی کو لازم کر دیا، انتہائی متقی اور پرہیزگار کہ جن کے تقوی اور پرہیزگاری تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور حسین بن علی رضی اللہ عنہم کا کردار یہ ہے کہ اگر ان کے بعد آنے والا زمین بھر کر کچھ سونا اللہ کی راہ میں دے دے تو وہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے ایک کھجور کے ٹکڑے کے صدقے کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ کردار ہے حسین بن علی رضی اللہ عنہ، جنہیں جنت کی بشارت اور جنت کی سرداری کی بشارت دنیا کی زندگی میں مل جائے، کیا اس سے بہتر کوئی اور زندگی ہو سکتی ہے؟ کیا ایسے شخص کا کردار ایسا ہو سکتا ہے جیسا کردار ابو مخنف نے پیش کیا؟ میرا یہ یقین ہے کہ یہ کردار پیش کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جنہوں نے اسلام کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ ان لوگوں کا ہاتھ ہے اس کے اندر، اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے تمام لوگوں کے چہروں پر سے پردہ فاش کرنے کی توفیق عطا کرتا رہے، اور تاریخ کے صحیح ترین واقعات لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔